اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ اربعہ کے چاروں دور تک کیا دیا تھا؟ جہیز کب سے وجود میں آیا؟ جہیز کا لفظ تو یہاں کا دیا ہوا ہندوستانی. آج تو عرب ممالک میں آج بھی دراصل کیا ہے، لڑکا ہی جماتا ہے پیسہ شادی کرنے کے لیے، اس کو ہی دینا پڑتا ہے. آج بھی مانگ کیا ہے؟ وہی ہے. صرف یہ شیعہ کہ ان ملکوں میں ہے، پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس میں ہے یہ خرابی. جہیز دے کے شادی کرتے ہیں. اور ہمارے اپنے جو عورت کے باپ ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی غلطی ہے. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بچی کا باپ بن گیا. پہلے تو نے مردہ ہوا تھا، میں بچی کا باپ ہوں، میں بچی کا باپ. ارے بچی کا باپ بنایا بھی اللہ، بچے کا باپ بنایا بھی اللہ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو جی؟ تم اچھا پڑھاؤ، سکھاؤ، ڈنکے کی چوٹ پہ بولے کہ جو کپڑا ہے اس سے میں شادی کروں گا، تن کے کپڑے سے میں بھیجوں گا تمہارے گھر، قبول ہو تو لے جاؤ نہیں تو جا، دولت کی طرف مت آ میرے. اگر یہ کنڈیشن اس پہ چلیں گے ہمارے احوال درست ہوں گے. لینے کا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رکھیے. دینا فریضہ ہے، اگر نہیں تو حرام کاری ہے. مہر کے بغیر جس نے نکاح کیا وہ حرام کاری ہے، اور اولاد ہو گئی تو وہ زانی حرامی ہے. یہ تو نہیں دیتے. آج بھی کیا ہے، فاطمہ کا مہر کتے کیا 15 کم 600. وہ کون جا کو دیکھا کہ اس نے برابر 15 کم 600 تھا، بول کو 15 کم انہیں لیتا کیا کی دیتا سو کیا کہتا 15 کم 600 ہلدی میں بٹھا کو کالی پوت قاضی صاحب بن کو چھوڑ ڈالے گا تو نکاح ہوگا. کہتے لا حول. کون بنایا یہ؟ کہاں سے آیا یہ؟ کون کا کالی پوت کے اندر نکاح ہے؟ وہ ٹوٹ کے گر کے تو کبھی کبھی بڑا مسئلہ ہو جاتا، پھر نکاح ہے یا نہیں پریشان ہو جاتے. کون بتایا؟ نکاح تو عقد کا نام ہے، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے. یہاں سے یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ ہلدی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس تعلیم میں کوئی لینے کا تصور نہیں تھا. آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں. ایک بڑا حوالہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ کا کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جب علی سے شادی کی تھی تو جہیز دیا تھا، اس کے مطابق دیا تھا. بھائی جب تھے ایک تکیہ دیا، ایک بیڈ دی، ایک لوٹا دیا، ایک رکابی دی. تو وہ زمانے میں ویسا تھا کہ تو ہمیں آج فریج دیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں، کیا غلطی ہے؟ اللہ کے رسول بھی دیے. اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مغالطہ دیتے ہیں. سراسر تہمت ہے. اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ایک پیسہ بھی نہیں دیا. جب شادی کی عمر کو پہنچی، 2 ہجری کے بعد کا زمانہ تھا، 3 ہجری کے لگ بھگ بدر ہوا تھا. اسی وقت بدر کی جنگ. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال تھا کہ شادی کر دینی چاہیے. سب سے آخری بیٹی تھی، شہیدی بیٹی تھی. تو حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ یہ شادی مجھ سے ہو جائے، لیکن بولنے سے ڈرتے تھے. اللہ کے رسول کی بیٹی کو مانگے، اتنی سکت کہاں ہے میرے ہاتھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حل کر دی کہ ایک مرتبہ وہ خود آنے، کیسے بولیں گے سوچ ہی رہے تھے. اللہ کے رسول نے ان کی آنکھیں پڑھ لی، کہا کہ علی فاطمہ کو مانگنے آئے ہو؟ اب تو زبان سے کہتے ہاں جی. اللہ کے رسول نے خود پوچھ لیا، کہا کہ ہاں جی، کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کی پرورش تربیت بھی کی تھی، تو وہی بھی ولی بھی بنے تھے. کیوں؟ انہی کی تربیت میں حضرت علی بڑے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے باپ نہیں تھے. ابو طالب تو مکی زندگی میں وفات پا گئے تھے جو ان کے باپ تھے. تو اس وقت رشتے کے لحاظ سے بھی یہ بڑے تھے، تو پوچھنا بھی ضروری تھا. پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا، روایتوں میں آتا ہے، حالانکہ دونوں کی شادی کا معاملہ اللہ کے رسول نے طے کیا ہے تو وحی سے طے کیا ہوگا اپنی بیٹی کی شادی، ہاں یا نہیں تو بھی رسول کی بات تھی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی. پھر بھی عورت کو اختیار بتانا تھا کہ ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی ٹھہرو، میں فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں. یہ باپ کا کردار ہونا چاہیے. ہمارے باپ کیا ہوتے؟ بعض دقیان نصیحت پرانے زمانے کے، میں کئی کچھ جاؤ بیٹی سے پوچھو، میں جو بولتا ہوں اسے کرنا جو نے، نہ تو ہوتا جو سے قتل کر ڈالوں گا میں. یہ کئی کا بھائی جلاپا، وہ بھی ایک جان ہے، اس کی بھی اپنی خواہشیں ہیں، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دی ہے. کوئی باپ مرضی کے خلاف پوچھے بغیر نہیں کرنا ہے.
جیسے عورت باپ کے بغیر نہیں کر سکتی، ویسے ہی اسلام نے رکھا ہے کہ باپ عورت سے پوچھے بغیر نہ کرے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو کہ دوسری شادی ہو رہی ہے تو وہ زبان سے ہاں کہنا، اگر اس کی پہلی شادی ہو رہی ہے تو اس کو بھی پوچھ لینا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو شرمائی ہوئی ہوگی، اور باپ جا کے پوچھے کہ بیٹی تیری شادی میں کر رہا ہوں تجھے قبول ہے، تو وہ کیا بولے گی، چھوٹی بچی کنواری کیسے شرمائے گی نا. کہا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے، خاموشی اجازت ہے. آج کے بچہ نہیں، وہ پرانے زمانے کی بولتا ہوں سمجھ. ہاں لیکن اس وقت بھی کیا ہے بتا دیا اللہ کے رسول نے. ایسے اگر شرم کرنے والے ہیں تو بھی خاموشی اجازت ہے ان کی، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو برابر زبان کھول کے بولنا کہ مجھے قبول ہے، تب کہیں جا کے شادی ہوگی. تو ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے. اور آئے پھر واپس کہا علی کیا رکھا ہے مہر کے واسطے؟ کہا کہ لگا کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو خالی ہوں، آپ ہی کے تو پروردہ ہوں، آپ ہی نے تربیت کی، میرے پاس ہے کیا؟ آپ کے گھر میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ پرورش کی ہے. اب اللہ کے رسول نے خود یاد دلائی، علی وہ جو بدر کے میدان میں تمہیں ایک زرہ ملی تھی نا، زرہ جو لوہے کا کوٹ ہوتا ہے جنگ کے بچاؤ کے لیے، اسے زرہ کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہے لیکن وہ تو جنگ کا لباس ہے، اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ کہا کہ دیکھو ایسا کرو، جاؤ جا کے اس کو بیچ کے آ جاؤ، کچھ پیسے ملیں گے تو مہر بنے گا. اب یہ لے کے نکلے تو راستے میں حضرت عثمان مل گئے. وہ بڑے غنی تھے اس وقت. اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ شادی کا فیصلہ ہوا لیکن میرے پاس مہر کو کچھ نہیں ہے، تو میں یہ زرہ بھیجنے کے لیے نکلا ہوں. کہا کہ اچھا کتنے میں دیتے ہو؟ قیمت لگائی، 470 780 درہم کچھ ملے. تو انہوں نے کیا کیا، سیدھا لے آ کے اللہ کے رسول کے پاس دے دیا، لو جی فاطمہ کا مہر. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ علی اس مہر میں سے کچھ تو میں رکھ لیتا ہوں، کچھ میں جاؤ ایک چٹائی خریدو، 2 تکیے خرید لو، ایک لوٹھا خرید لو، ایک رکھا بھی خرید لو، جو ضرورت کا سامان ہے وہ خرید لو. ان کے مہر سے نکال کے ان کو دیا. اور وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے 480 درہم کی ویلیو آج اگر دیکھیں گے تو تقریباً 50,000 بنتی ہے. ہمیں بولتے 15 کا 600 کہتے فاطمہ کا مہر، کیا کہتے 15 کم 600 کہتے برابر. وہ کیسے جاگو نا پہ؟ اگر ہم دیکھیں 480 درہم پہ زرہ بیچی اور یہ لا جا کے اللہ کے رسول کے پاس دیا اور اللہ کے رسول نے مہر کے طور پہ قبول کیا، تو معلوم ہوتا ہے 480 درہم آج کا کیلکولیشن کیا جائے تقریباً 3 گرام چاندی 1 درہم ہے، 3 گرام سے اوپر ہے ایک چاندی کا درہم. ویسے 480 درہم کیلکولیشن کریں اور چاندی کی 1 گرام کی قیمت آج کیا ہے کیلکولیشن کریں، تقریباً 50,000 روپیے کے قریب آئے گی جو انہوں نے مہر دیا اس وقت حضرت فاطمہ کو. اب اس مہر کے پیسے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ یہ سب سامان خریدو، اور کچھ سامان خود خریدا اپنی بیٹی کے لیے. 1 پیسہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے اس پہ خرچ کیا. اس کے بعد جب آئے وہ کہا کہ علی بیٹھو، چند لوگوں کو بلاؤ، جو ساتھ میں جا رہے تھے نا ان سب کو بلایا، نکاح پڑھوا دیا، بس ختم.